سامعین کرام، ہمارے درمیان عالم اسلام کے انتہائی معروف، معتبر اور بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالقیوم بستوی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ میں شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صراط مستقیم کی حقیقت اس موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ صدر اجلاس، علماء کرام، باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور دیگر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بھائیوں، وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور موضوع کے اکثر گوشوں پر ہم سے پہلے خطبہ نے روشنی ڈال دی ہے اور وضاحت کر دی ہے، لیکن مجھ سے بھی پورے دین کا، اور وہی حقیقت ہے، اسلام صراط مستقیم ہی اسلام ہے، یا اسلام صراط مستقیم ہے، تو پھر وہ شاہراہ ہے جس شاہراہ پر سب کو چلنا ہے، اور ہر شاہراہ کا ایک گیٹ ہوتا ہے، صدر دروازہ ہوتا ہے۔ اس شاہراہ پر چلنے کے لیے، اس شاہراہ پر آنے کے لیے ہم سب کو، یا جس کو بھی اس راہ پہ چلنا ہے، اس کو دو چیز کی گواہی دینی پڑتی ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ یہ اسی گواہی کے ساتھ پھر انسان اس صراط مستقیم میں داخل ہو جاتا ہے، چلتا ہے۔ اس کے بغیر اس دروازہ نہیں کھل سکتا ہے صراط مستقیم کا۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اسلام میں داخل ہو گیا تو گویا صراط مستقیم پر آ گیا۔ اب اس کو ان دونوں گواہیوں کی حفاظت کرنی ہے پوری زندگی، کیونکہ گواہی کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس گواہی، جس چیز کی گواہی دے رہا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ آپ کسی قضیے میں، کسی مسئلے میں، اس میں آپ قضیے کسی کورٹ میں جا کر کے گواہی دیں گے تو آپ سے قاضی پوچھے گا آپ کو پتا ہے، آپ کو علم ہے اس کا جس کی گواہی دے رہے ہو؟ اگر کہہ دیا نہیں مجھے تو نہیں معلوم، تو کہ پھر کیوں گواہی دینے آئے ہو؟ اس لیے پہلے علم ہونا چاہیے کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ توحید کی گواہی دے رہا ہے ایک انسان جو مسلمان بننا چاہتا ہے، اور دوسری گواہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ دونوں کا معنی سمجھنا چاہیے گواہی کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پہلے جانو کہ لا الہ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اس کو جانو پہلے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو باب کے طور پر قائم کیا اور لکھا ہے باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، علم ہونا چاہیے عمل سے پہلے۔ اس لیے گواہی دے رہے ہیں آپ، توحید کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی، تو آپ کو علم ہونا چاہیے توحید کیا چیز ہے اور رسالت کیا چیز ہے۔ ہمارے علماء نے اس سے پہلے توحید پر بہت ساری گفتگو کی ہے اور بتایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ توحید ربوبیت بھی اللہ کی ربوبیت میں بھی ہے اور اللہ کی الوہیت میں بھی ہے، یعنی اللہ کو خالق، مالک، رازق اور ساری کائنات کا مدبر ماننا، تنہا اسی کو ماننا، اسی کا نام ربوبیت ہے، جو کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے بارے میں اس کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے۔ الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات سے، اس لیے عبادت کے سارے مظاہر جو ہے اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے۔
اور رسالت و نبوت جو ہے وہ ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو انہی انسانوں میں سے کسی کو چنتا ہے اپنے درمیان اور اپنی مخلوق کے درمیان اس رسالت، اس پیغام رسانی کے لیے۔ تو رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اس رسالت و نبوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مخلوق کی کوئی حجت نہ باقی رہ جائے کہ اللہ ہم کیسے جانتے کہ آپ کیا چاہتے ہو اور کیا نہیں چاہتے ہو، آپ کس چیز کو پسند کرتے ہو کس چیز کو ناپسند کرتے ہو۔ اس لیے رسولوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، مبشر بنا کر اور منذر بنا کر، بشارت، جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے بنائے بھیجا، تاکہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے قائم کرنے کی۔ تو یہ رسالت ہے جو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان پیغام رسانی کا کام کیا ہے انبیاء کرام نے۔ آخری رسالت اور نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے اور سب کے رسول۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی اس دنیا کی سب سے عظیم گواہی ہے۔ توحید کی گواہی اتنی عظیم ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا اور پھر اہل علم کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کہا اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی نہ رب ہے نہ کوئی معبود ہے، اور فرشتے بھی اسی کے گواہ ہیں اور اہل علم بھی اس کے گواہ ہیں۔ آج کی یہ رات جو صراط مستقیم کے موضوع پر اجلاس کی شکل میں آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں، آج اس رات میں اللہ گواہ ہے اور ہم اللہ کو گواہ بنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو۔ اہل علم جو ہمارے ساتھ اسٹیج میں موجود ہیں وہ بھی گواہ ہیں، ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ہیں یقیناً ہیں، وہ بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کا اجلاس ہے اور توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ آج اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے عوام بھی جو بھی آئے ہیں توحید کا درس سننے آئے ہیں، اور اے اللہ تیری توحید کی گواہی دینے آئے ہیں، اور واپس جا کر اللہ تجھے توفیق دینا کہ یہ توحید کی گواہی دیتے رہے۔ آج اہل علم بھی گواہ ہے تیری توحید پر، آج سب کے سب اے اللہ تیری توحید کی گواہی دے رہے ہیں، تو گواہ رہنا، تو اس گواہی کے بدلے میں اللہ تو یہاں پر آنے والوں کے گناہوں کو معاف کرنا اور ان کو دین پر صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ یہ بات کو مقدم نہ رکھا جائے بلکہ اپنے تمام امور میں ایمان سے لے کر کے عبادات، معاملات، اخلاقیات اور تزکیہ نفس وغیرہ جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے، سب میں سب سے پہلے ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں۔ یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پر بھیجا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قرآن کا ترجمان بنایا ہے۔ اس لیے بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے آپ حکم دیا ہے ہم اور آپ کو کہ آپ کی اطاعت کریں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور آپ کی نافرمانی سے منع کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کا رسول جس کو جو چیز تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اسے دور رہو۔ کچھ بھی، اس لیے ماں کا لفظ استعمال کیا، ماں مطلب جو کچھ بھی دیتا ہے اس کو لینا ہے، جس چیز سے بھی منع کرتا ہے اس کو باز آنا ہے۔ اس میں تعویل کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی اور کسی اور کی بات اس میں ملا کر کے اس حدیث کو، جس حدیث میں لینے دینے کا مسئلہ ہے، جس حدیث میں منع کا حکم ہے، اس حدیث کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی میں اطاعت کا جو جذبہ تھا اس کو آپ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو پائے کے صحابی ہیں اور متبع رسول ہیں، اور ان کے والد صاحب
خلیفہ راشد ہیں اور محدث ہیں. محدث یعنی ملہم من اللہ ہے. بہت سارے مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوئی کہ ایسے ہو جائے تو ویسے ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی موافقت کی. اس لیے موافقات عمر بھی ایک مستقل مسئلہ ہے. بہرحال ایک مسئلے میں ایک آدمی آیا, پوچھنے لگا, حج کا مسئلہ تھا کہ عمرے کے بعد حج تمتع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حج تمتع یعنی عمرہ اور حج دونوں الگ الگ کرنا, بیچ میں حلال ہو جانا, بیچ میں احرام توڑ دینا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا, ترمذی کی روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ موجود ہے, صحیح حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا, تمتعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا ہے. یعنی اگر تمتع حلال نہ ہوتا, جائز نہ ہوتا تو اللہ کے رسول ہمیں منع کر دیتے, لیکن آپ نے ہمیں تمتع کرنے کی اجازت دی, بلکہ حکم دیا کہ جس کے پاس قربانی کے جانور نہ ہو وہ حج تمتع کرے, حج قران نہ کرے. وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو عبداللہ ابن عمر سے اس سائل نے کہا, لیکن آپ کے والد صاحب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حج تمتع سے لوگوں کو روکتے تھے. یہاں پر نقطہ ہے, یہاں پر دلیل ہے, سنیے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ میرے باپ حج تمتع سے روکتے تھے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے اور آپ نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہے. قول ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سائل, تو یہ بتا کہ اس موقع پر اگر میرے باپ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے تو کیا میری بات, میرے اللہ کی بات, میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کی جائے گی؟ موقف تھا, منہج تھا, ایک منہجیت کو جو ہے سامنے رکھ دیا, اس انسان کے سامنے خاموش ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی, میرا باپ تو کیا, اس سے بھی بڑھ کر کوئی صحابی, ابو بکر بھی ہو, کوئی بھی ہو, تو اس کی بات نہیں لی جائے گی. یہ صحابہ کرام کا موقف تھا اتباع سنت کے تعلق سے. اسی لیے صراط مستقیم ان کی زندگی میں باقی رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی کی کہ دیکھنا ایک دور ایسا آئے گا جب بہت سارے اختلاف امت میں پیدا ہو جائیں گے. ہمارے بعض احباب نے اس کی طرف اشارہ کیا. حدیث ارباز ابن ساریہ ایک راوی ہے, انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا خطبہ دیا اور اتنا مؤثر خطبہ تھا کہ ہمارے دل دہل گئے, ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو ہم نے کہا, اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں, تو آپ کچھ وصیت کیجئے, کیونکہ الوداع کہنے والا وصیت کہہ کے جاتا ہے. تو کہا, اوصیکم بالسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد حبشی, تمہارے اوپر واجب ہے کہ سنو اور اطاعت کرو اپنے امیر کی. یہاں رک کر کے ایک بات میں بتا دوں, امیر کی یہاں مراد حاکم ہے اسلامی حکومت میں, لیکن ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے. ہم اقلیت میں ہیں, اقلیتوں کا اجتماع ہے, اقلیتوں کی الگ الگ سوسائٹیاں ہیں, اقلیتوں کی الگ الگ جماعتیں ہیں. ہم بھی ایک جماعت سے منسلک ہیں اور جماعت سے منسلک ہونا ضروری ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے جماعت سے منسلک ہونا ضروری ہے, یہ یاد رکھیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا, اگر 3 آدمی بھی کہیں ہوں اس بستی میں, اگر جماعت سے نماز پڑھی نہ جاتی ہو تو فتنے کا ڈر ہے. اس لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں سب سے پہلے تاکہ جماعت ہو, اور جب سفر میں ہو اس میں بھی امیر ہوتا ہے تاکہ ایک انسان اطاعت کے جذبے کے ساتھ سفر کرے, اپنے درمیان کسی کو بابصیرت انسان کو امیر بنائے. اسی لیے جماعتی حیثیت کو آپ بھولیے نہیں, جماعت ہی آپ کی پناہ گاہ ہے. جماعت ایک دینی مرجعیت کی حیثیت رکھتی ہے, اور جماعت جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت سے ہم اگر وابستہ رہیں گے تو ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی کہ ایمان اور اخلاق اور کردار بھی محفوظ رہیں گے. اس لیے جماعت کے اندر تحفظ ہے,
جماعت کے اندر جماعت سے جڑے رہنے میں ہمارے ایمان اور دین کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو لوگ جماعت کی قیادت اور رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے سیدھی راہ پر لوگوں کو چلانے کی، رہنمائی کرنے کی، آمین۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ جو ہے جب تم میں سے کوئی آئے گا ایک دور ایسا، ارباز ابن ساریہ کی حدیث آگے، آپ نے پہلے تو کہا کہ تم میں اختلاف دیکھو گے، اور جب اختلاف ہوگا، آج بہت ساری ٹولیوں میں لوگ اکٹھے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، منتشر ہو گئے، امت کے اندر انتشار ہے۔ ہم حق کی راہ میں جو لوگ ہیں ان کا ساتھ دیں گے، ہم جو لوگ حق کی راہ میں منہج صحابہ پر، جس کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ فعلیکم، جب تم اختلافات کو دیکھنا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اختیار کرنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرنا جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں جبکہ فتنوں کا دور ہے، جبکہ شرک اور بت پرستی اور پیر پرستی اور نہ جانے کیا کیا، یعنی شرک کے بہت سارے مظاہر امت میں پھیلے ہوئے ہیں، آج ذمہ داری ہماری آتی ہے، کیونکہ ہم توحید کے علم بردار ہیں، ہم توحید کے علم بردار ہیں، توحید ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور دین توحید پر قائم ہے، دین کی بنیاد ہی توحید پر ہے اور رسالت پر ہے اور صحابہ کرام کی اتباع پر ہے۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں پہلے ہماری زندگی میں آنی چاہیے، اس کے بعد ہم دنیا کے سامنے ایک نمونے کی شکل میں جو ہے ظاہر ہوں اور دو لوگوں کو بلائیں، کیونکہ دنیا اس وقت مختلف قسم کے فتنوں میں پڑی ہوئی ہے، اور رحم و کرم کے جذبے سے بلائیں، تشدد کے ذریعے نہیں، کراہیت کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ایک جذبہ ہو کہ یہ انسان جو ہم جیسا انسان ہے، اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو آج کیا ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت دی ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو بھی میں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، آگ میں جا رہا ہے، تو اگر دنیا کی آگ میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ مسلمان کے غیر مسلم ہے، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ اگر کہیں غار میں گر رہا ہے، اگر کہیں کنویں میں گر رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ پکڑ لیں گے، اگر اندھا ہے، اگر بہرا ہے تو اس کو اور زیادہ جو ہے دینی جذبے سے یا انسانی جذبے سے اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی تصور میں رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس جذبے کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، لگتا ہے شاید آپ اپنی جان جوخم میں ڈال دیں گے یہ دیکھ کر کے کہ لوگ جو ہے ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، مومن کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ایمان جیسی قیمتی دولت کو کیوں نہیں لوگ پسند کرتے ہیں، اسلام جیسی عظیم نعمت کو کیوں یہ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں، آپ اسی ادھیڑ بن میں رات دن رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان جوخم میں ڈال دیں گے۔ یہ جذبہ کس بات کی غماز ہے؟ یہ اس بات کی غماز ہے کہ دل میں دوسروں کے لیے، دوسروں کی ہدایت کے لیے، دوسروں کی خیرخواہی کا جذبہ اتنا عظیم ہے کہ انسان اپنی نیند، اپنا سکون، اپنا چین کھو بیٹھا ہے اس چیز کے پیچھے کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء جو ہے عوام کے سامنے، عوام کی تردید میں، ان کے مذہبی تردید میں بہت ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے سننے والا بجائے سننے کی اور زیادہ اس کے اندر رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اور پھر سننا نہیں چاہتا ہے۔ پیار سے، محبت سے اور اخلاص سے، ہمدردی کے جذبے سے بتائیے۔ وہ ایک واقعہ بیان کر کے شاید میری تقریر کا وقت بھی 5 منٹ باقی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک نوجوان آیا، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابو امامہ غالباً اسے راوی ہے، تو اس نے کہا میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، فحش کاری کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے اس کو اپنی مجلس سے بھگایا نہیں، صحابہ کرام اس کے اوپر نہیں پل پڑے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا قریب آؤ میرے، قریب بیٹھایا
اس کے بعد آپ اس سے پوچھتے ہیں اتحب ذلک لامک، اے نوجوان کیا تو یہ عمل، یہ بدکاری، یہ برائی اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، کہا اللہ کے رسول ایسا ہوئی سینسیٹیو قسم کے رشتے ان سب کو گناتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کہتے گئے، اور ہر دفعہ یہی کہتے کیا تم پسند کرو گے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے؟ ہر دفعہ یہی بھڑک کر کہتا وہ نوجوان کہ نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم۔ آپ جب کہہ چکے سب کچھ تو اس کا سر نیچے ہو گیا، سمجھ گیا اس عمل کی کتنی بڑی قباحت ہے، اس کا تصور اس کے ذہن میں آیا، کانپ اٹھا، سر نیچے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اپنا دست مبارک رکھ کے 3 دعائیں دی اس کو، اللہم حسن فرجہ، اللہم حسن فرجہ وہد قلبہ، و 3 دعائیں دی، اللہ تو اس کی واغفر ذنبہ، جی واغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس نوجوان کی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اس کے گناہ کو معاف کر دے، اور اس کو طاہر قلب، جی، اور اس کے دل میں، اس کے سینے میں جو شیطانی وسوسہ ہے اس وسوسے سے اس کے دل کو پاک کر دے۔ یہ دعا کتنی پیاری دعا تھی، اتنی پاکیزہ دعا تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان چلتا تھا معاشرے میں تو سر اٹھا کے بھی نہیں چلتا تھا، ہمیشہ سر نیچے کیے چلتا تھا کہ کہیں چاروں ناچار کسی کی ہماری نگاہ کسی حرام چیز پہ نہ پڑ جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی نصیحت اور آپ کی تعلیم کا نتیجہ تھا، حکمت پر مبنی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک بدوی انسان مسجد میں آیا، پیشاب کرنے لگا کونے پر، تو صحابہ کرام اس کے اوپر دوڑ پڑے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، ذروہ ولا تجرموا علیہ بولہ، اس کو چھوڑو اس کے حال پر، اس کا پیشاب ایسا نہ ہو کہ منتشر ہو جائے، اٹھ جائے گا تو ادھر ادھر پھیل جاتے ہوئے بھاگے گا، تو چھوڑ دو اسی حال پر۔ اس کے بعد کہا کہ 1 ڈول پانی لاؤ اور جہاں اس نے پیشاب کیا اس میں ڈال دو، پھر اس کو بلایا اپنے پاس، کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس عمل کے لیے جو تم نے کیا ہے وہ لائق نہیں ہے، یہ عمل اس مبارک جگہ کے لیے لائق نہیں۔ کتنی حکمت سے اس کو بتا دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، پتہ نہیں وہ صحیح کہ نہیں، کہ وہ انسان اتنا خوش ہوا وہ بدوی کہ اس نے کہا اللہم فر لی و محمدن ولا تغفر احدا معنا، کہ اللہ تو مجھے معاف کرنا اور محمد کو معاف کرنا، اور ہم دونوں کے ساتھ ان لوگوں کو کسی کو بھی نہیں معاف کرنا جو ہم کو مارنے آ رہے تھے، جو ہم کو ستانے آ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے کسی راوی نے اس کو ادراج کے طور پر بڑھا دیا ہو، بہرحال اس حد تک تو صحیح ہے، واقعی کی حد تک صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اپنی سنت کو بتا دیا، صراط مستقیم کا اصول اس کو بتا دیا، اور اس نوجوان کو بھی سکھا دیا۔ اخلاقی اعتبار سے ایسے ہی ہم کو اسی طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنی دعوت میں، اپنی نصیحت میں، اپنی خیر خواہی میں لوگوں کے ساتھ، اور اس وقت خصوصاً جبکہ دور فتنے کا ہے، جبکہ لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں ایک دوسرے کی بات، جب پیار سے بولیں گے، خیر خواہی کے جذبے سے بولیں گے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے، اور جب قریب آئیں گے تو یہ تو خیر و برکت کی چیزیں ہیں۔ قرآن بھی برکت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی برکت ہے۔ اس لیے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أولى من او افقہ من سامع، یعنی کہا کہ ہماری جو بات سنتا ہے اس کو پھر یاد کرتا ہے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، دنیا میں تر و تازہ رکھے، یعنی اس کے اوپر کبھی خزاں نہ آئے، وہ کبھی مرجھائے نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے. کہا پھر وہ یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. ہو سکتا ہے جس کے پاس پہنچایا او عام انسان ہے، بعد میں افقہ من مبلغ، جو ہے مبلغ جو ہے جس کو پہنچایا وہ ہو سکتا ہے زیادہ فقیہ ہو. بہرحال انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اجلاس کا وقت بھی ختم ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین میں بصیرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی بصیرت کے ساتھ اپنی شریعت، اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کا نیک جذبہ پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. جماعت کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنائے. جماعت کی قیادت کو، عمارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے وہ کام لے جس سے جماعت کو بھی فائدہ ہو، پوری دنیا انسانیت کو فائدہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.